السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے عشق کا عذاب۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ایک رات جب وہ کھیتوں کی طرف میرو سے ملنے نکلی تو کتو نے اس سے آ لیا اور بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ میرو قریب ہی تھا جس نے اس سے کتوں سے بچایا اور انہیں ڈرا کر بھگا دیا، ورنہ ساری بستی ہی اس رات جاگ کر ان پر حملہ آور ہو جاتی۔ اب کھیتوں میں ملنے میں خطرہ تھا۔ چینی نے میرو کو مجبور کیا کہ وہ اس کے گھر آ کر ملے۔ یہ تو اور بھی پرخطر رات تھی، مگر برا ہو عشق کا کہ اس سے لطف ہی خطرناک راہ پر چلنے میں آتا ہے۔ بالآخر محبوبہ کے مجبور کرنے پر وہ راضی ہو گیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی مت ماری گئی کہ یہ دونوں جبار کے گھر کے اندر ملنے لگے۔ جب رات گہری ہو جاتی اور جبار دن کی مشقت سے تھکا ہارا نیند کی آغوش میں بے خبر سو جاتا تو جان کو خطرے میں ڈال کر میرو شینی سے ملنے اس کے گھر آ جاتا۔ وہ اس کے آنے کے وقت سے ذرا پہلے دبے قدموں ڈیڑیوں میں جا کر کنڈی کھول دیتی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آتا اور اٹھنے سے قبل چلا جاتا۔ یہ روز تو نہ ملتے تھے، مہینے میں 3-4 بار میرو کو جان ہتھیلی پر رکھ کر شینی کی خوشی کی خاطر کانٹوں کی اس باڑ کو پھلانگنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ گھر سے باہر اس سے ملنے سے قاصر تھی۔ اس روز شام سے ہی بادل گھرے ہوئے تھے۔ میرو کو شینی کا سندیشہ ملا کہ آج ملاقات کا موسم ہے۔ موسم واقعی سہانا تھا۔ آج رات تم کو آنا ہی ہوگا۔ یہ سندیشہ اس سے ملا تو وہ شام سے ہی رات کا انتظار کرنے لگا۔ جبار کام سے گھر آیا۔ وہ آج بہت تھکا ہوا تھا، سارا دن تھریشر پر چڑھ کر بھاری کام نمٹایا تھا، تمام فصل سے بھوسا الگ کر کے سمیٹ بھی دیا تھا۔ آج وہ بے حد تھک گیا تھا۔ بادل دیکھ کر اس نے کہا، چینی رات کو بارش ضرور ہوگی، کھانا دے تاکہ میں سو جاؤں۔ کھانا کھا کر بارش کے خیال سے وہ صحن میں سونے کی بجائے اس کمرے میں جا کر سو گیا جہاں اس کی بیوی میرو سے ملتی تھی۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے، دوسرے کمرے میں ساس سسر اور دیور سو رہے تھے۔ آج وہ بھی صحن کی بجائے اندر جا سوئے تھے کہ بارش ہوگی تو نیند خراب ہوگی۔ اب شینی پریشان تھی کہ میرو کو سندیشہ بھیج چکی تھی۔ کھلے صحن میں اس کے ساتھ باہر بیٹھنا خطرے کو آواز دینا تھا۔ اوپر سے بارش ہو گئی تو اس کے کمرے میں 2 ہی چارپائیاں تھیں، ایک پر جبار سو رہا تھا اور دوسری چارپائی پر اس نے اپنے دونوں لڑکوں کو سلا دیا تھا۔ خود اس کے سونے کو کونے میں ایک کھٹیا پڑی رہ گئی تھی، ابھی بوندا باندی شروع نہ ہوئی تھی، رات آدھی بیت گئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی اور دبے قدموں صحن پار کر کے برونی دروازے کی کنڈی کھول کر آ گئی۔ اس کے کان صحن کی جانب لگے تھے، نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے کھٹیا کو اس چارپائی کے ساتھ برابر کر کے بچھا دیا جس پر اس کے بچے سو رہے تھے۔ کمر سیدھی کرنے کو وہ لیٹ گئی۔ کھٹکا کیے بغیر میرو دبے قدموں سے کمرے میں آ گیا۔ اس سے دیکھ کر شینی کی جان نکل گئی۔ شینی نے آہستہ سے بازو سے پکڑ کر فرش پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں بارش کے گرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ اس کے کان کے پاس منہ لے کر سرگوشی میں بولی، میں نے تم کو بلوا تو لیا، پھر منع نہ کروا سکی۔ اب باہر برآمدے میں چلو، یہاں جبار اور بچے سو رہے ہیں۔ کسی کی آنکھ کھل گئی تو جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ اس کو کمرے سے باہر لے آئی۔ خدا کی کرنی کہ ہلکی بارش چشم زدن میں تیز ہو گئی اور پھر موسلادھار می برسنے لگا۔ پے رفتن نہ جائے ماندن۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے کہ کھٹکا ہوا اور سسر کے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ سر بارش کا جائزہ لینے برآمدے میں آنے والا ہے۔ تم گندم کی کنڈی کے پیچھے ہو جاؤ، یہ ایک نظر بھینس اور گائے پر ڈال کر واپس چلا جائے گا۔ اتنے میں
लाठी टेकते सर बरामदे में आ गए। ये दोनों जहाँ बैठे थे वहाँ ही बैठे रो गए। जिद शुक्र के बूढ़े की बिनाई कमजोर थी और दिए की रोशनी मध्यम। उसने इधर देखा जिधर ये बैठे थे, जानवरों को बाड़े के अंदर पाया तो मुड़कर अपने कमरे में चला गया। तब उनकी जान में जान आई। अगरचा मींह तेज बरस रहा था मगर अब मीरू को मजीद खतरे की दावत देना थी। वो बरसती बारिश में चलने को हवा, तभी बच्चे के रोने से जब्बार की आंख खुल गई। बीवी को कमरे में ना पाकर उसने लालटीन हाथ में पकड़ी और बरामदे में आया। उसके कदमों की आवाज सुनकर तुरंत मीरू कूंदी के पीछे छुप गया और शीनी तेज कदमों से कमरे की तरफ ली। उसने शोहर को दिलहेज पर जा लिया। किधर चली गई थी? बच्चे के रोने का होश नहीं, मेरी नींद खराब कर दी उसने। मैं देखने गई थी कि मवेशी सेन में तो नहीं रह गए हैं, बारिश हो रही है तुझसे, वो ये कहती जल्दी से बच्चे के पास गई और उसको पहलू में लिटाकर खुद उसके पास लेट गई। बंद बनाता शोर भी आकर अपनी चार पाई पर लेट गया। वो अब उसके सो जाने का इंतजार करने लगी। मीरू बदसतूर कौंदी के पीछे खड़ा था, मट्टी की कौंदी जिसमें गंदम जखेरा करते थे। उस वक्त वही उसके जान बचाने का जरिया बनी थी। बारिश जोर दिखाकर अब थम गई थी। जब्बार को नींद न आ रही थी। वो उठकर बरामदे में आया और वहाँ पड़ी चार पाई पर ढह गया। चार पाई ऐसी जगह बिछी हुई थी कि कूंदी के पीछे से निकलकर दरवाजे की तरफ जाने का रास्ता बंद हो गया था। अब जब्बार के सो जाने का इंतजार लाजिम था, जिससे मीरू का दम घुटने लगा, मगर जब्बार के खराटों की आवाज ने उसको सहारा दिया। वो गहरी नींद सो गया था मगर सर को नींद न आ रही थी। उसको अंदर कोठरी में गर्मी लगने लगी। वो चार पाई उठाकर सेन में लाया और बैरूनी दरवाजे के पास डालकर सो गया। अब मीरू ने खुद को कहा, वाह देहाती की अक्ल, औरत के कहने में आया और मौत के गड़े में आ फंसा। बूढ़ा सोने का नाम ना ले रहा था और रह रह कर करवटें बदल रहा था। काम बख्त ने चार पाई भी ऐसी जगह डाली है कि इधर से निकलकर दरवाजे तक जाने का रास्ता मसदूद हो गया है। तभी उसके सोने का इंतजार लाजिम था। कमरे के अंदर आपस के बहस दम घुटने लगा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।